الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلی آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محمد سید الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدمی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو خواہیم مدد یا شہ جیلا مدد. انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا داں مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستان رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. شہزادہ غوث اعظم فاضل یمن مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی الشاہ سید عبدال الحسنی والحسینی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حافظ مولانا سید امجد علی صاحب قبلہ، شہزادہ فصیح اللسان، معزز علماء کرام، نقیب اجلاس جناب حافظ محبوب اشرف صاحب قبلہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں مل کر کے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر کے پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ میں حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے، ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے بلائے لو تیری اے جذب شوق صلی اللہ، بلائے لو تیری اے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، توجہ چاہوں گا، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول۔ حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں، یہ رحمت کی چند بوندیں بھی پڑھ رہی ہیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے،
ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی۔ توجہ، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، عدم سے لائی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور مقطع بطور خاص۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا۔ اچھا حکم ہے۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں حضور سید صاحب قبلہ شہزادہ غوث اعظم کی صحبت میں کچھ دیر یہاں برکتیں حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کی طبیعت کچھ ناساز ہونے کے باوجود حضرت نے وقت عنایت فرمایا۔ ہم حضرت کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے کلمات طیبہ سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے انشاءاللہ، مختصر لیکن بہت جامع خطاب ہوگا۔ میں حاضر آیا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر لائق صد مبارکباد ہیں۔ اللہ جل وعلا آپ کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی حسن عقیدت ہے۔ اللہ جل وعلا ہم تمام کو اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان محترم، اہل سنت و جماعت وہ ناجی جماعت ہے، جو نجات پانے والی جماعت ہے، جن کو سند مولائے کائنات سے بھی ملی ہوئی ہے اہل سنت، اور سرور کائنات سے بھی ملی ہوئی ہے۔
ہم بحمدہ تبارک و تعالی صحابہ و اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے ہیں. بے شک حق ہے. الکامل کے اندر ابن اسیر نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ میدان کربلا میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک خاص بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی مقام شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش پیمبر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا یزیدیوں کو، ان کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں وہی ہوں جن کے بارے میں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو. سبحان اللہ. یہ حدیث تو کئی طرق سے مروی ہے، لیکن یہ جو طرق ہے یہ منفرد ہے، اور آگے کا جملہ جو ہے وہ دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے. اور ارشاد فرمایا، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرے جد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، سبحان اللہ. کہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اہل سنت و جماعت کو جو حسنین کریمین کی جو محبت ہے، یہ تمغہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہوا، کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہی سنی ہے، سبحان اللہ. اور سنی ہی ان دونوں سے محبت کرے گا. بے شک حق ہے. جن کے دل میں بغض اہل بیت ہے، لیکن صرف ان سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ان سے محبت کر لیں اور دوسروں سے بے ادبی کریں، وہ شامل نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ فرمایا، تو اس میں سنی ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی شان بیان فرمائی. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، لوگو ایمان لاؤ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائیں. توجہ کے ساتھ سنیں، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائیں. تو صحابہ کرام کا ایمان کرائٹیریا ہے، معیار ہے، وہ رول ماڈل ہے، ایگزامپل ہے. ان کے جیسا ایمان لانے کا حکم اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا. ایسا ایمان لانا ہے جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کوئی انہی کو سارے کے سارے چند کو چھوڑ کر کے سب کو اگر کوئی مرتد کہے، کافر کہے، تو اس نے تو حکم قرآن کا انکار کیا، سارے مرتد ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس سمجھتے چلیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ چند کو چھوڑ کے سب پھر گئے تھے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ روافظ کی جماعت ہے. تو حدیث اول کی روشنی میں خوارج کا رد ہو گیا، قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں روافظ کا بھی رد ہو گیا. اور جو اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ یہی صراط مستقیم پر، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. ہمارا جو بھی عقیدہ ہے یہ 1400 سال سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور کل اولیاء کرام کا عقیدہ ہے. درجنوں کتابیں جو علم کلام کی ہیں جس میں عقیدے کا علم پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. شرح عقائد سے لے کر تمہید ابو شکور سالمی سے لے کر
اور پیچھے چلے جائے عقیدۃ الطحاویہ، اللہ اکبر، اسی طریقے سے فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، یہ تمام ہماری جو کتابیں ہیں جس میں عقائد بتائے گئے ہیں، تمام میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں نسبتوں کا ہمیں احترام کرنا ہے، بے شک حق ہے۔ اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یوں پیش فرمایا، فرماتے ہیں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ سے ہم محبت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی اپنی ذاتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی پرسنالٹیز کی وجہ سے، ولا حب اہل البیت لانفسہم، نہ اہل بیت کی محبت اس لیے ہے کہ وہ صرف ان کے اپنی ذوات کی وجہ سے، اپنے انفس کی وجہ سے، بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ ان دونوں جماعتوں کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ رسول اللہ کی نسبت والے ہیں، صحابہ ہیں تو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں تو رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، اور جو بھی اہل بیت ہیں وہ سب صحابہ ہیں، بے شک حق ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا قادری چودھری مسجد میں، ہاں چودھری مسجد میں، کہ جو بھی اہل بیت ہیں وہ سب صحابہ ہیں، اور آج ہی حضرت نے بھی اس کو جو ہے وہ دوپہر میں ارشاد فرمایا کہ یہی نسبتوں کا احترام لازم، کہ وہ نسبت صحابیت، شرف صحابیت، اس کا بھی احترام ضروری، اور نسبت اہل بیت، یہاں تو دوہرا معاملہ ہے، شرف صحابیت بھی ہے، نسبت مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور تو اور زمانے قدیم سے لے کر کے آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت اللہ جل وعلا نے ودیعت فرما دی ہے۔ ہر سنی اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، ہر سنی صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن جو اہل بیت کی محبت ہے، جو اہل بیت سے تعلق ہے، جو وہ نسبت ہے، یہ خاص ہے۔ اس وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ صدیوں سے اہل بیت اطہار کو اپنا مرشد مانتی ہے، سبحان اللہ، حق ہے۔ ان کے ناموں کی منتیں مانتی ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سراج الہند فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ جل وعلا نے محبتیں ڈالی ہوئی، کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ جل وعلا نے ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آسمان کی بقا، آسمان کی مخلوق کی بقا ستاروں کی وجہ سے، النجوم امان لاہل السماء، یہ جو ستارے نظر آتے ہیں شائننگ سٹارز، یہ امان ہے، پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے، کس کے لیے؟ آسمانی مخلوق کے لیے۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میری اہل بیت سرکار فرماتے ہیں یہ زمین والوں کے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اسی لیے زمانے قدیم سے جس گاؤں میں کوئی سید نہیں ہوتا تھا، لوگ بزرگوں کے پاس جاتے خانقاہ شریف میں، کہا کہ حضور آپ کے صاحب سجادہ ہیں، آپ کے بڑے شہزادے ہیں، ولی عہد ہیں، گدی نشین ہیں، وہ تو یہاں رہیں گے، چھوٹے صاحب کو ہمارے کو دے دو بولتے ہیں۔ اس طرح مانگ مانگ کے لے کے گئے گاؤں گاؤں، علاقہ علاقہ۔ میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا، میں نے کہا یزیدیوں نے سوچا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو شہید کر کے ہم شاید ان کا نام مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔
لیکن آج نہ شمر کی کوئی نسل کا پتہ ہے، نہ ابن زیاد کی نسل کا پتہ ہے، نہ یزید کی نسل کا پتہ ہے، لیکن جس گاؤں، جس شہر، جس علاقے میں آپ تشریف لے جائیں آپ کو وہاں سادات کرام کی بہاریں نظر آئیں۔ کہاں کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، آپ نظر دوڑاتے چلے جائیں پوری روئے زمین کو۔ الحمدللہ یہ ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین یعنی الحسن والحسین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، و اباہما و امہما، ان کے والدین سے محبت کی، ان کی والدہ سیدہ کائنات سے محبت کی، ان کے والد شیر خدا مولا کائنات سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں آیا کہ کان معی فی درجتی فی الجنہ، وما جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ رفیقان محترم، یہ ساری شانیں اور عظمتیں دلوں میں بسائیں، لیکن بحمد تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت خلفائے راشدین بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیر خدا حیدر کرار امام الواصلین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ سارے صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ غور سے کہے سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اس کو دلوں میں بسائیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی دو وزیر ہیں۔ رہ گئے آسمانوں میں دو وزیر تو وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، دنیا میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ کیا کیا جائے، چلنے جائے، بارش تیز ہو رہی ہے جی، چلنے دیجیے، بیٹھے چلے سبحان اللہ جی۔ کیا فرماتے ہیں؟ مسجد یہیں سامنے ہے، آپ لوگوں کی جیسی مرضی ہے، آپ لوگ فرمائیں۔ آپ لوگ یہیں سننا چاہتے ہیں یا مسجد چلیں؟ بارش تھوڑا سا تیز ہو رہی ہے جی، فرمائیں۔ چالو رکھیں، چلے بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا جذبہ سلامت رکھے۔ زندہ باد۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے خلفائے راشدین چاروں اتنے بلند مرتبے والے ہیں کہ جن کے مراتب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی مولا کائنات، ان میں جو اہل سنت و جماعت جو ذکر کرتے ہیں افضلیت کا مسئلہ، تو اس میں دوسرے خلفائے راشدین ہیں، اس میں کوئی ان کے اندر کمی نہیں، الحمدللہ کوئی کمی کا پہلو نہیں، کوئی نقص نہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ساری مخلوق میں چنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوق کے قلوب کی طرف نظر فرمائی اپنی شان کے مطابق، اور سب سے خوبصورت اور سب سے حسین اور سب سے پیارا جو دل تھا تمام مخلوق میں، اس دل کو چن لیا اپنی محبوبیت کے لیے۔ وہ دل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، وہ قلب مبارک تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مجھے اپنے نبوت کے لیے محبوبیت کے لیے چن لیا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا دیگر انبیاء کرام کے
قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا، اور انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے جو خوبصورت چمکتے دمکتے دل تھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کے لیے چن لیا، میری صحابیت کے لیے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں یہ اللہ جل وعلا نے انہیں چنا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ انتخاب الہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ فاروق اعظم نے ایسا کیا، فاروق اعظم نے ایسا کیا، فاروق اعظم نے، رافضی کہتے شبہ ڈالتے، سوالات دماغ میں ڈالتے۔ ہم نے کہا کہ ظالم تیرا اعتراض فاروق اعظم پہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے مبعوث فرمایا، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا کہ ایک ایسی جماعت تیار کرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین کو قیامت تک کے پہنچانے کا سبب بنے، اور ان کا تزکیہ نہ ہو پائے، ان کی طبیعتوں میں تبدیلی نہ آنے پائے، وہ ایسے ظالم کے اہل بیت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، معاذ اللہ، سیدہ کائنات پہ دیوار گرا دیں، دروازہ جلا ڈالیں۔ ایسے ایسے ظلم کی باتیں لوگ گڑ گڑ کے بیان کرتے ہیں، یہ سارے جھوٹے قصے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ سے مانگ کر کے لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم وہ عز الاسلام ہیں، اسلام کی عزت ہیں، اسلام کو عروج ملا ہے سرکار کے صدقے حضرت فاروق اعظم کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم کا۔ رفیقان محترم، یہ وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، خاصتاً مانگا ہے مصطفیٰ نے فاروق اعظم کو، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو حق و باطل میں فرق پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کی حضور کی بارگاہ میں؟ کہا کہ حضور ہم حق پر ہیں۔ سرکار نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو کہا کہ حضور ہم نماز کعبۃ اللہ میں ادا کریں گے۔ ایک صف کی قیادت سید الشہداء امیر حمزہ ام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دوسری صف کی قیادت اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ سرکار تشریف لا رہے ہیں سرکار کے جلووں میں، اور یہ جا کر کے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی۔ جس دن سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ جل وعلا نے اسلام کو عروج و ریج عطا فرمائی، بلندی ہی بلندی عطا فرمائی، اسلام کو ترقی، اسلام کو عروج۔ اور یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ خود مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کے عاشق صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا، حضور آپ کی یہ شان، حضور آپ کی یہ شان۔ میرے مولا کائنات نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق کون ہے؟ کہا کہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون؟ فرمایا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ابو بکر سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد، اسی امت میں نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس امت میں سب سے افضل مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر جسے فرما رہے ہیں، ہمارے مولا جسے فرما رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر کون ہے؟ سنو، سننا عمر۔ فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، اللہ توجہ فرمائے، جس کے عرش پر بے شک توجہ فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس راستے سے جاتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں آتا، اور شیطان کو حضرت فاروق اعظم کے
نام سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بھاگتا ہے. شیاطین الانس بھی اور شیاطین الجن بھی نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، زور سے کہنا سبحان اللہ، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا حضور کی بارگاہ میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو آج ان کی قربت ہے، جو آج ان کا مقام ہے کہ وہ جس قرب میں ہے اسی قرب میں حیات ظاہری میں بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی باوقار شخصیت، باوقار ہستی، باعظمت ہستی کبھی پیدا نہ پہلے ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف اور سب سے باوقار، سب سے باہیبت، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھے، انداز شفقت. ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ لیا اور دونوں کے ہاتھوں کو بلند کیا. ایک مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ بلند کیا ہے غدیر خم کے موقع پر. ہمیں وہ بھی یاد ہے الحمدللہ، اور یہ بھی یاد ہے. ہم ایک یاد رکھ کے دوسرا نہیں بھولتے کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم دونوں بیان کرتے ہیں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سن لو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں میں محمد رسول اللہ آؤں گا. ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ میں نے سنائی، پھر سنا دیتا ہوں کیونکہ جتنی مرتبہ سنا اتنا ہی لطف دوبالا ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، صدیق اکبر دیکھ کر کے مسکرائے مولا کائنات کو. سبحان اللہ، مسکراتے تھے وہ، دیکھ کر کے مسکراتے تھے کیونکہ مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. بولے نا سبحان اللہ، زور سے کہے سبحان اللہ. مسکرائے تو حضرت مولا کائنات نے پوچھا ابو بکر کیوں مسکرائے؟ کہا کہ حضور نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی اور دی چاہتا ہے کہ آپ کو سنا دوں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحابہ کرام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں کوئی فضیلت کا جملہ ارشاد فرماتے تو صحابہ سبقت کرتے تھے کہ میں پہلے جا کر کے بتا دوں. سبحان اللہ. ان کے اندر کوئی دل کا معاملہ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ یزکیہم کے معلم اور میرے آقا جو سارے مرشدوں کے مرشد، انہوں نے ایسا تزکیہ فرما دیا تھا دلوں کا کہ ان کے دل چمکتے ہوئے آئینے تھے. کسی بھی صحابی کے دل میں کوئی کپٹ، حسد، حق، بغض، تعصب یہ چیزیں تھی نہیں. تم اپنے دلوں پر صحابہ کرام کے دلوں کو قیاس کرتے ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ستھرے کیے ہوئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کیا کرتا ہے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا محبوب دلوں کا تزکیہ فرماتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میرے پیر کی نظر بڑی مؤثر نظر ہے، ان کی نظر ایسی ہے کہ جس پر ایک مرتبہ ڈال دیتے ہیں کامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. زور سے کہنا سبحان اللہ. میں نے کہا کہ آپ کے پیر صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کے پیر و مرشد کو بھی، اور سارے پیران طریقت کو سلامت رکھے. جتنے بھی سنی ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ. ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ کے پیر کی نظر تو یہ ہے کہ ایک نظر میں کہاں سے کہاں پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی نظر میں کیا بات تھی؟ ایک
عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ پیارے کی نظر۔ اچھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظر ڈال دے، ارے اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا صاحب۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لمحہ بیٹھ جائے ایمان کے ساتھ، اس کو صحبت نصیب ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ امام ترمذی حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں لا تمسنا النار مسلما رعانی ورعا من رعانی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا ایمان کے ساتھ، ایمان پر خاتمہ ہوا، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ورعا من رعانی، جس نے مجھے دیکھ لینے والے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ تابعی بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ تم صحابی کی جنتی ہونے پر شک کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا فیضان ایسا ہے کہ جس صحابی کو کوئی تابعی ایمان کی حالت میں دیکھ لے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لہذا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جب کسی صحابی رسول کا ذکر آ جائے تو نگاہیں نیچی جھکا لو اور زبانوں کو قابو میں رکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، حضرت صحابہ و اہل بیت زندہ باد۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، زبانوں کو قابو میں رکھو۔ اور فرمایا دوسرے حدیث مبارکہ میں اذا رأیتم الذین یسبون، جب تم دیکھو لوگوں کو یسبون اصحابی، میرے صحابہ، کیا فرما رہے یار ذرا غور تو کرو، میرے آقا فرما رہے میرے صحابہ۔ اللہ اللہ قربان جاؤں جس کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میرا، ارے اس میں کیا تیرا، کہاں جائے گا؟ بغض صحابہ دل سے نکال، حب صحابہ دل میں بسا، اہل سنت کے طریقے پر آ جا، کیونکہ یہاں اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ زور سے کہ سبحان اللہ۔ اب آپ عشق کا امتحان دے رہے ہیں، بارش میں تقریر سن رہے، سبحان اللہ۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور آپ کو اہل بیت و صحابہ کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، اہل سنت، سبحان اللہ، یہاں آپ کو اہل بیت کی بھی محبت ملے گی اور صحابہ کی بھی محبت ملے گی۔ میرے آقا تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا چار لوگوں کی محبت ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی سوائے مومن کے دل۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ صرف مومن ہی کے دل میں چار لوگوں کی محبت ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے اور علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرے امام بولے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی قبر جنت بنے گی، قبر میں تاریکی نہیں ہوگی، قبر جنت بن جائے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ الحمدللہ ان چاروں کی محبت کا مدینہ اگر کوئی سینہ ہے، سنی کا سینہ، زور سے کہے سنی کا سینہ۔ کس کا سینہ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ رافضی کو شیخین اور عثمان ذو النورین کی محبت نصیب نہیں، وہ گستاخیاں کرتے ہیں، اور خارجی کو مولا کائنات کی محبت نصیب نہیں، وہ مولا کائنات اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ چاروں کی محبت ضروری ہے۔ حدیث سنا رہا تھا، بھٹکا نہیں ہوں میں، آ رہا ہوں اسی موقع پہ۔ صدیق اکبر مسکرائے، زور سے بولے مولا کائنات کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ تو صحابہ کرام جو ایک دوسرے کو حدیثیں سنانے میں سبقت کرتے تھے کہ اے فلاں فلاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وہ خوش ہوتے تھے کہا کہ میں نے بھی یہ سنا ہے۔ کہ یہ تو محبتیں تھیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدستہ ہے۔ یہ ہے، اس میں ہر گلے بوئے دیگر دارت، وہ ایک بات جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائے گی۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ ایک مشن ہے، ایک موومنٹ ہے،
تو اس میں ہر طرح کے لوگوں کی اور ہر طرح کے ایبلٹی اور صلاحیتوں والوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو پوری کائنات کا سب سے بڑا مشن تھا. تو اس میں دولت والوں کی بھی ضرورت تھی, اس میں بہادروں کی بھی ضرورت تھی, اس میں حلم والوں کی بھی ضرورت تھی, سوز و گداز والوں کی بھی ضرورت تھی. ارے بات سمجھ نہیں رہے آپ؟ ارے سوز اور عشق دیکھنا ہے صدیق اکبر کا دیکھو. سبحان اللہ. آئے ہائے زور سے کہنا سبحان اللہ. سوز صدیق اکبر کا دیکھیں, جلال فاروق اعظم کا دیکھیں, آئے ہائے سخاوت عثمان ذو النورین کی دیکھیں, شجاعت میرے مولا کائنات کی دیکھیں. امانت دیکھنی ہے تو اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو نوازا, سب کو نوازا. تو ان کے معاملات بالکل صاف و شفاف. رفیقان محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے اس وقت تک آدمی گزر نہیں پائے گا جب تک کہ تم اس کو سرٹیفکیٹ اور پل صراط سے گزرنے کا پروانہ نہ دے دو. بول سکے سبحان اللہ, پروانہ نہ دے دو. اللہ اکبر. یہ سن کر کے مسکرائے. کیا شان ہے کہ میرے آقا فرمائے, مولا کائنات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر. آپ اس کا لطف لینا, کن شخصیتوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, کن بابرکت ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان کا نام لے تو رحمتوں کا نزول ہو جائے, ان کے دامن سے وابستگی جنت میں لے کر کے چلی جائے. اللہ اللہ ہمیں سب کا مؤدب رکھے, باادب رکھے. رفیقان محترم, اس کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, آپ اٹھائیں الصواعق المحرقہ, آپ اٹھائیں تاریخ الخلفاء, کتابوں میں ائمہ کرام نے نقل فرمایا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور سنائی ہے. کہ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اسی شخص کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. تو مولا کائنات کی محبت بھی ضروری, حضرت صدیق اکبر کی محبت بھی ضروری, فاروق اعظم کی محبت بھی ضروری, عثمان ذو النورین کی محبت بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. اب آئیے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول, سبحان اللہ, عاشق رسول ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ بدر آپ تشریف نہیں لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کی تیمارداری کریں, سرکار کا حکم تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت سے بھی حصہ عطا فرمایا, اور بدری صحابہ میں بھی حضرت عثمان ذو النورین کا نام شمار ہوتا ہے. بدری ہیں, یہ میرے آقا کا اختیار ہے. بولے نا سبحان اللہ. ارے وہ جسے چاہے جو نواز دے, جیسے چاہے نواز دے, جتنا چاہے نواز دے. ان کی عطا بھی نرالی ہے, بخشش بھی نرالی ہے. زور سے کہنا سبحان اللہ. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں اور شہزادیاں ہوتی تو میں ایک بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. زور سے کہہ سبحان اللہ. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام, اور ان میں سے جتنوں کی شہزادیاں, کسی نبی کی 2 شہزادیاں ایک شخصیت کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی جو ہے وہ خصوصیت ہے, یہ ان کی جزوی فضیلت. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں, اور اتنا جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام فرماتے تھے. ایک مرتبہ تشریف فرمائے, حضرت صدیق اکبر نے اجازت چاہی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت فاروق اعظم نے اجازت چاہی.
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارکہ کچھ حصہ اٹھا ہوا تھا تہبند مبارک، فوراً اسے سمیٹا اور تشریف فرما ہوئے. امہات المومنین نے میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور، ابو بکر صدیق تشریف لانے کے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ وہ تشریف لائے تو آپ اسی حالت میں تھے، حضرت فاروق تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے تو آپ اسی حالت میں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے خصوصی اہتمام فرمایا، اس میں کیا حکمت؟ فرمایا کہ میرا عثمان بہت حیا والا ہے، تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، تو میں اس سے کیوں نہ حیا کروں. اللہ اکبر. قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی حیا کی تعریف فرمائے. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے، عریانیت عام ہوتے جا رہی ہے، ننگاپن عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری بچیاں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ہم نظریں چراتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، یہ انتہائی عبرت کا مقام ہے. ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے عالم یہ ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کے زمانے میں، بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 30 سال پہلے تک، محلے کی بلکہ گاؤں کی اگر کوئی بچی کا لباس اگر اونچ نیچ ہو جاتا تو بزرگ گاؤں کے بڑی عمر والے جا کر کے سیدھے پیرنٹس کو کہتے تھے کیا ہو گیا میاں، کیا ہو رہا، بچوں کے لباس دیکھو، بچوں کو ڈھنگ کے کپڑے پہناؤ، لباس میں پردہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. رقصے ہوتے تھے تو پہلے رقصے لپیٹے جاتے تھے چادروں سے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، یہی سی ناگپور اور کامٹی کے اندر یہاں بھی لپیٹے جاتے تھے حضور، یہاں پر رکشے لپیٹ. اب رقصے تو چھوڑ دیں آپ، لباس نہیں ہے، بالکل نیٹ والے کپڑے پہن رہے ہیں، 15-15 20-20 ہزار روپے ضائع ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بے حیائی اور بے پردگی کرنے والی خواتین کو اللہ جل وعلا کے فرشتے جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹیں گے ان کا جسم، معاذ اللہ رب العالمین. کیا ہم اور آپ اپنے بچیوں کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے؟ اپنی بچیوں کو ہم جہنم کی آگ کی قینچوں سے کٹتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے نا. تو پھر رحم کیجئے اپنے آپ پر بھی، کیونکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت جو بھی ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. آپ والد ہیں، آپ سے سوال ہوگا، آپ بھائی ہیں، آپ سے سوال ہوگا، آپ کی بہن ہے، آپ سے سوال ہوگا، آپ کی بیٹی ہے، آپ سے سوال ہوگا. عزیزان محترم، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، عذاب سے ڈرائیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس گھر کی خواتین کا اسوہ پیش کریں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار پیش کریں، سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی ان مقدس اور پاکیزہ خواتین کا کردار پیش کریں. کہنا کہ ہم حسینی ہیں اور تم بھی سیدہ کائنات کی کنیزوں کی کنیز ہو، لہذا ہمارے سامنے کردار وہ ہیں جن کو ہم رول ماڈل بنا کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. ایسا بھیانک واقعہ فاجعہ جس میں ہوش، حواس سب کچھ اڑ جائیں، اپنا آپ پر قابو نہ رہے. لیکن قربان جائیے ان سادات کرام کے گھرانوں کی مقدس خواتین کے صبر پر اور ان کی شکیبائی پر. اللہ اکبر، جو امام عالی مقام نے نصیحت فرمائی اسی نصیحت پر عمل پیرا رہیں. ورنہ 2-3 لوگوں کا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اپنے آپ پر قابو میں نہیں رہتے، قابو نہیں رہتا ہے، ہوش نہیں رہتا ہے، حواس گم ہو جاتے ہیں. لیکن کیا شان ہے، اتنا بھیانک کہ ایک ہی گھرانے کے درجنوں افراد جام شہادت نوش کیے ہوئے ہیں اور ان کے بے گور و کفن مقدس لاشیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. بچے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، لیکن قسم خدا کی بے پردگی وہاں پر بھی نہیں ہو رہی ہے.
واویلا نہیں بچایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا رسول اللہ کی شریعت کا پاس ہے، لحاظ ہے۔ ان سے دین سیکھیے، بچیوں کو بتائیے۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عرض کرتے رفیقان محترم، حیا مولا کائنات کا تذکرہ کیے بغیر جائیں گے نہیں؟ ہاں بالکل نہیں۔ ابھی تو حضرت میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام الواصلین، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلفائے نبوت، مظہر العجائب والغرائب، مولا المسلمین، امیر المومنین، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب۔ ایک جملے پر ایک تقریر ہوتی ہے صاحب۔ یہ ہے شان مولا کائنات رضی اللہ عنہ۔ آخر رسول سبحان اللہ، زوج البتول، سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم کی زبانی سنیے تاکہ پتہ چلے ان کو بھی کہ حضرت فاروق اعظم مولا کائنات کی شان کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی خصوصیات سے نوازا کہ اگر ان میں سے تین بھی اگر مجھے ملتی، تین میں سے ایک بھی اگر ملتی، تین میں سے ایک بھی اگر مجھے ملتی تو میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ سبحان اللہ، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہونا یہ عرب میں محاورہ جو بہت زیادہ پسندیدہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کون سی تین چیزیں؟ سب سے پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کا نکاح حضرت مولا کائنات سے فرمایا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ حکم خداوندی سے ہوا۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ شان سمجھیں، مقام سمجھیں، مرتبہ سمجھیں۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی اجازت پر رحمت فرمائی، وہ ہر حالت میں مسجد سے گزر سکتے ہیں، ہر حالت میں۔ سارے لوگوں کے لیے پابندی ہے، صحابہ کے لیے بھی قیود ہے، لیکن کہا کہ علی کے لیے نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا تیسری جو خاص بات ہے، فرمایا کہ خیبر کے دن جب خیبر فتح نہیں ہوا، پہلے دن صدیق اکبر کو جھنڈا دیا گیا، نہیں فتح ہوا۔ فاروق اعظم دوسرے دن نہیں فتح ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ کل میں اس شخصیت کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرما دے گا۔ تو کہا کہ ہم رات بھر بے چین رہے اور یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں۔ فرمایا تھا کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے سرٹیفکیٹ عطا فرمائی تھی، فرمایا تھا اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہا کہ اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ کہا کہ یہ تمغہ اور یہ ترہ امتیاز اور یہ سند رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی تھی۔ آگے سب نے بے چینی میں رات گزاری، مل جائے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کبھی بھی عمارت، کسی عہدہ، کسی منصب کی کبھی خواہش نہیں رہی، لیکن اس دن میرے دل میں بھی یہ تمنا انگرائیاں دے رہی تھی کہ کل رسول اللہ اگر مجھے وہ جھنڈا عنایت فرما دیں تو میرے لیے وہ بہت خوشی کی بات ہو۔ اگر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این علی، سبحان اللہ، زور سے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، این علی، سبحان اللہ، جہاں داد شجاعت دینی ہو این علی، سبحان اللہ، جنگ بدر ہو این علی، سبحان اللہ، جنگ احد ہو این علی، سبحان اللہ، زور سے کہنا سبحان اللہ۔ ایک صاحب ذکر کر رہے تھے این علی، این علی، ہم نے کہا سب جگہ الحمدللہ ہم ذکر کرتے، تو کیا ذکر کرے گا؟ لیکن ساتھ میں ہم ذکر کرتے مسجد نبوی کے خریدنے کا واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اینا عثمان،
ہاں ہاں ہاں، یہ کب بیان کرو گے؟ مصطفیٰ پیارے نے حضرت عثمان کو بھی تو یاد فرمایا ہے. تو حضرت عثمان کو یاد فرمایا جب ان کی ضرورت تھی، جب مولا کائنات کی جہاں جہاں ضرورت تھی، میرے آقا نے انہیں یاد فرمایا. جنگ خیبر میں فرمایا اين علی؟ لوگوں نے کہا کہ حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، شکایت فرما رہے ہیں. کہا کہ بلاؤ. بلایا گیا. حاضر بارگاہ رسالت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں پہنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف تھی ہی نہیں. اس کے بعد جو آپ تشریف لے گئے، قوت و توانائی کا کیا عالم، جذبات ایسے پرجوش. سبحان اللہ. جو خیبر کا دروازہ 40 لوگوں سے ہل نہ سکے، جس کو 40 اٹھا نہ سکے، پھر مولا کائنات نے ایک ہی ہاتھ میں اٹھا کر کے اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا، ڈھال کی جگہ استعمال فرمایا. بعد میں کئی لوگ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. یہ کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی، کیا شان تھی کہ میدان جنگ سے یہ آوازیں آتی تھی، شاہ شیر یزداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ مولا کائنات کی محبت ایمان اور کفر کی پہچان ہے، ایمان اور نفاق کی پہچان ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے علی تم سے محبت صرف مومن کرے گا. سبحان اللہ. یہ نفی اور استثناء، یہ عربی قواعد جاننے والے جانتے ہیں، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. نہیں کرے گا مگر مطلب صرف. آپ پڑھ رہے درس نظام ہے، پڑھنے والے طلبہ سمجھتے ہیں، علماء کرام سمجھ رہے ہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں. صرف تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. سبحان اللہ. اور تم سے بغض اسی کے دل میں پیدا ہوگا علی جو منافق ہوگا پکا. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، کہا کہ ہم جب کوئی اپنے آپس کی گفتگو کرنی ہوتی ہم کو، اور یہ پتا کرنا ہوتا کہ اس مجلس میں کوئی منافق تو نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں تھے نا منافق تھے، تو ان کی اگر ریکگنیشن کرنی ہے، ان کو پہچاننا ہے، تو کہا کہ ہم حضرت مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. زور سے کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے اس دور میں بھی ذکر علی منافقوں کو پہچاننے کی علامت تھا. آج بھی اگر کسی منافق کو پہچاننا ہو تو ذکر علی شروع کر دیجیے. سبحان اللہ. چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا رانگ نمبر ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بالکل بہت ہے کاؤنٹی میں نا جن کو مولا کائنات اور اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، بار بار ذکر کیجیے. بے شک حق. علی علی مولا کا نعرہ لگائیے، بے شک. نعرے علی پڑھیے. ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. میں نے کہا آپ کو پتا چلا رجوع کر لیا ہے؟ ہاں انہوں نے تو کتاب میں لکھ کے شائع کر دیا ہے. رجوع والا تو شوشہ بعد والوں نے لگایا ہوا ہے. کتنی چیزیں نکالو گے، ساری کی ساری کتابیں آپ کو جو دریا برد کرنی پڑیں گی. یہ ولی اللہ خاندان کا بھی وظیفہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھی وظیفہ ہے، شاہ علیہ رسول مہرانی کا بھی وظیفہ ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا بھی وظیفہ ہے، اور ہمارے تمام بزرگان دین کا وظیفہ ہے. ناد علی جم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ آپ دعا پڑھیے، ہر آنے والی مشکل دور ہوتی چلی جائے گی. رفیقان محترم، صحابہ کرام خلفائے راشدین، ان کے مقام و مرتبے آپ حضرات مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں کتابوں میں، اور اہل بیت اطہار کے جو مقام ہیں، جو مراتب ہیں، اس کو پڑھیں. روح خوش ہو جاتی ہے، طبیعت میں بالغی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ آپ جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ایمان کو اللہ جلا بخشے گا. اور یہ عقید اہل سنت ہم تک جو پہنچا، یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے.
جن صوفی صاحب قبلہ صوفی عبدالحکیم صاحب قبلہ کا عرس مبارک ہے، اور جس عرس کی مناسبت سے سرکار غوث اعظم کے شہزادے جلوہ بار ہیں، سبحان اللہ، رفیقان محترم، ہمارے بزرگان دین نے، چاہے وہ غریب نواز، چاہے وہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری ہوں، چاہے ہمارے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی ہوں، محبوب الہی ہوں، ان سارے بزرگوں نے آج تک ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ بے شک حق ہے۔ وہ دلوں کو بھی صاف کرتے تھے، وہ اعمال کی بھی اصلاح کرتے تھے، تو ہم بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ قرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اور متقی وہی ہوتا ہے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیے۔ اولیاء اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا طریقہ اختیار کیجیے، وہ عبادت کر کر کے، صحت عقیدہ کے بعد عبادت کر کے نوافل کی کثرت سے اللہ کے قرب میں پہنچے، ہم بھی انہی کے طریقے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر گفتگو ہوگی۔ آج میں اپنی گفتگو یہیں روکتے ہوئے حضرت قبلہ سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، جیسا بھی ناظم اجلاس اعلان کریں گے اسی اعتبار سے انشاءاللہ جو ہے حضرت کا نورانی خطاب ہوگا، مبارک متبرک کلمات آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی سچے اور سیدھے راستے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا احترام، ہر صحابی کی تعظیم، تکریم، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔